أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. لن يستنکف المسیح، ہرگز آر نہیں محسوس کریں گے مسیح عیسیٰ بن مریم، ان یکون عبدا للہ، کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی مقرب فرشتے کوئی آر محسوس کریں گے. ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر، اور جو اللہ کی بندگی سے آر رکھے اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف عنقریب اکٹھا کرے گا. پچھلی آیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کے بعد نصارہ کے شبہات اور ان کے ازالے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے شبہ کا بھی، غلط عقیدے کا بھی رد کیا ہے اور مشرکوں کے عقیدے کا بھی رد کیا ہے، کیونکہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور فرشتوں کو مشرک لوگ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو دونوں کا رد اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ دونوں یعنی مسیح عیسیٰ علیہ السلام بھی اور اللہ کے جو مقرر فرشتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں، اور اللہ کے بندہ ہونے پر اس اقرار پر ان کو کوئی شرم نہیں ہے، کوئی عار نہیں ہے. یہی حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. جب کوئی آپ کو اللہ کا بندہ کہتا تو آپ بہت زیادہ خوش ہوتے، بلکہ آپ نے خود فرمایا کہ تم مجھے ایسے نہ بڑھاؤ چڑھاؤ جس طرح کے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم میں مبالغہ کیا، بلکہ کہو عبد اللہ و رسولہ، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود کو اللہ کا بندہ کہلواتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے اور قادر مطلق کا، شہنشاہ مطلق، ملک الاملاک، اللہ سبحانہ و تعالی کا بندہ ہونا یہ انسان کے لیے سب سے بڑا شرف ہے اور یہ سب سے بلند مقام و مرتبہ ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ ہو. اس سے زیادہ عزت کی اور کوئی بات نہیں کہ کوئی انسان اللہ کا بندہ بن جائے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت عزت کے مقامات پر عبد کہہ کر پکارا ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سورہ کہف کے شروع میں، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. اوحا الی عبدہ ما اوحا، اپنے بندے کی طرف وحی کی، سورہ نجم میں. اسی طرح معراج کا واقعہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ ذات بڑی پاک ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی. یعنی عزت اور شرف کے مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ عبد کہہ کر پکارا ہے، بندہ کہا ہے. اسی طرح سورہ جن میں انہ لما قام عبد اللہ یدعوہ، اللہ کا بندہ کھڑا ہو کے اللہ کو دعا کرتا ہے، پکارتا ہے. دعا کے وقت، اسراء و معراج کے واقعہ میں اور نزول وحی کے
مقامات پر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا وہاں پہ انہیں عبد کہا ہے. تو اللہ کا بندہ ہونا یہ کوئی آر اور شرم والی بات نہیں ہے بلکہ فخر والی بات ہے. تو مسیح عیسیٰ بن مریم اور اسی طرح اللہ کے مقرر فرشتے جو ہیں ان میں سے کوئی بھی اللہ کا بندہ کہلوانے میں آر محسوس نہیں کرتے بلکہ وہ فخر محسوس کرتے ہیں. اور وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ اور جو اللہ تعالیٰ کے بندہ ہونے سے آر محسوس کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی سے آر محسوس کرتا ہے وہ تکبر کرنے والا ہے. جو ایسا کرے گا فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا تو اللہ تعالیٰ تو ان سب کو اپنی طرف اکٹھا عنقریب کرے گا. قیامت کو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی کہا ہے قریب ہی کہا ہے، اور پھر کہا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ اس کو دور سمجھتے ہیں جبکہ ہم اسے بڑا قریب سمجھتے ہیں. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. اسی طرح توبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ثم یتوبون من قریب، وہ جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. اور قریب سے مراد کیا ہے؟ آپ کو بتایا تھا کہ مرنے سے پہلے بندہ توبہ کر لے، موت کو دیکھنے سے پہلے وہ قریب ہی توبہ ہے. کیونکہ اللہ کے لیے تو قیامت بھی بڑی قریب ہے، تو بندے کی زندگی تو کچھ بھی نہیں. فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا تو ان قریب اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ تو اللہ ان کو ان کے اجر پورے دے گا. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور اپنے فضل سے ان کو کچھ زیادہ بھی دے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا اور رہے وہ لوگ جنہوں نے آر محسوس کی اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا تو وہ ان کو دردناک المناک عذاب دے گا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور وہ اللہ کے سوا کوئی دوست یا کوئی مددگار نہ پائیں گے. یعنی ایمان لانے والے، نیک صالح اعمال کرنے والے اور تکبر کرنے والے، اللہ کی بندگی میں آر محسوس کرنے والے، سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اکٹھے کرنا ہے، جمع کرنا ہے. تو ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگوں کو ان کا اجر، ان کے اعمال کا اجر پورا ملے گا، اور پورا اجر دے کر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اضافی بھی ان کو درجات دیں گے، اجر دیں گے، بڑھا چڑھا کے ان کو اجر دیا جائے گا. اور وہ لوگ جو تکبر کرتے رہے اور اللہ کے بندے ہونے میں، اللہ کی بندگی میں آر محسوس کرتے رہے، ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا. اب یہاں دیکھیے کہ ایمان اور عمل صالح دو چیزیں ذکر کی ہیں، اور اس کے مقابلے میں دو چیزیں ذکر کی ہیں، استنکفوا واستکبروا، آر اور تکبر. یعنی ایمان اور عمل صالح کے منافی ہے اللہ کی بندگی سے آر کرنا اور تکبر کرنا. یہ ایمان اور عمل صالح کا متضاد ہے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست یا مددگار نہ پائیں گے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام تر گمراہ کو، کفار، منافقین، یہود، نصارہ اور مشرکین، ان سب کے عقائد کا رد کیا، ان پر دلائل قائم کیے، حجت قائم کی، ان کے شکوک و شبہات کی بھی مکمل طور پر تردید فرما دی. تو اس کے بعد اس آیت میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کی عام دعوت اللہ سبحانہ و تعالی دے رہے ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی اور رسول ہونے پر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان آ گئی ہے، واضح دلیل آ چکی ہے۔ برہان ہمارے اردو زبان میں الفاظ ہی اتنے نہیں ہیں جو کہ عربی کے الفاظ کا ترجمہ پورا کر سکیں۔ برہان بھی دلیل اور حجت بھی دلیل، اور دلیل کا معنی بھی اردو میں دلیل، لیکن ان کے اندر فرق ہے، برہان میں، حجت میں، دلیل میں۔ برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد بندہ لاجواب ہو جائے، کوئی جواب اس سے نہ بن پڑے، مسکت دلیل، ناطقہ بند کرنے والی دلیل، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے، ہم نے حق کو واضح کرنے والا نور یعنی قرآن مجید، فرقان حمید نازل فرما دیا ہے، جو انسانوں کو ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے کے آتا ہے اور دل میں نور ایمان پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے، تو اب اس پر ایمان لے آؤ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، تو پھر وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے آئے اور وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو ان قریب ان سے اپنی رحمت میں داخل کرے گا، وَفَضْلٍ، اور خاص فضل میں، اپنی خاص رحمت اور فضل میں اللہ ان کو داخل کرے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف لے کے جانے والا جو سیدھا راستہ ہے، یہ ان لوگوں کو ملے گا جو اللہ پر ایمان لے آئے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کو مضبوطی سے تھام لیا، یعنی اللہ پر ایمان لانے کے بعد وہ ڈٹ گئے، جم گئے، پکے ہو گئے، تو عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے رحمت اور فضل میں داخل کرے گا، یعنی اللہ دنیا میں بھی ان پہ رحمت اور فضل کرے گا اور آخرت کے اندر بھی۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور وہ سیدھا راستہ جو اللہ کی طرف لے کے جانے والا ہے وہ انہیں دکھائے گا۔ يَسْتَفْتُونَكَ، وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، فتویٰ مانگتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ، کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے، مر جائے، لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ، جس کی کوئی اولاد نہ ہو، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی ایک بہن ہو، حقیقی بہن یعنی سگی ماں باپ دونوں کی طرف سے، یا باپ کی طرف سے بہن، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس بہن کے لیے ہے میت مرنے والے کے ترکے میں سے آدھا، جتنا بھی ترکہ وہ چھوڑ کے گیا اس میں سے آدھا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ آدمی اس بہن کا وارث بنے گا۔ اگر بہن مر جاتی، دو ہیں بہن اور بھائی، بھائی مر گیا تو اس کی جائیداد میں سے آدھا بہن کا، اور اگر بہن مر گئی تو اس کی جائیداد ساری کا مالک اس کا بھائی۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ اس کا وارث ہوگا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر وہ دو بہنیں ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اگر بہنیں دو ہوں، بھائی کوئی فوت ہو گیا ہے تو مرنے والے کی جائیداد میں سے 2/3 ان بہنوں کا ہے۔ وَإِن كَانَ إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر بہن بھائی ملے جلے ہوں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا۔
دو عورتوں کے حصے کے برابر مرد کو ملے گا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ تمہیں کھول کر بیان کرتا ہے کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے تقوی کے حکم سے کے بعد اموال کے حکم سے کی تھی۔ پہلے تقوی کا حکم دیا اور پھر اسی طرح نکاح، شادی بیاہ اور یتیموں کے بعد معاملے میں جو ظلم ہوتا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا درس دیا، ڈرنے کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد وراثت کی تقسیم کا طریقہ کار اللہ نے سمجھایا، کیونکہ عموماً وراثت کی تقسیم میں عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا۔ اس طرح اب بھی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، تقسیم تریکہ میں عورتوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو اب آخر میں انہی احکام کے ساتھ سورت کا اللہ تعالیٰ اختتام فرما رہے ہیں۔ سورت کے درمیان میں مخالفین کے ساتھ مجادلہ اور ان کی تردید ہے، اور اینڈ میں پھر وہی بات ترکے کے تقسیم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ وہ بہنیں اور بھائی جو ماں کی طرف سے ہیں، اخیاتی بہن بھائی، ان کا حصہ وہ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے۔ سورت کے آغاز میں اولاد کا حصہ، ماں کا حصہ، باپ کا حصہ، بیوی کا حصہ، خامد کا حصہ، اور اسی طرح سے اس بہن یا بھائی کا حصہ جو ماں کی طرف سے ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے۔ اب ایک رہ گیا تھا اللاتی اور عینی بہن بھائیوں کا حصہ۔ اللاتی یعنی باپ کی طرف سے سگے، اور عینی ماں باپ دونوں کی طرف سے سگے۔ یہ اس صورت میں کہ جب بندہ کلالہ ہو، یعنی مرغن حالت، لیس لہ ولد، کلالہ، کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کی اصل یعنی باپ ماں اوپر تک کوئی بھی نہ ہو، اور فرع اولاد اس کی نسل میں کوئی بھی نہ ہو، بیٹے پوتے پڑپوتے بیٹیاں کوئی بھی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں کلالہ، جس کی اصل اور فرع اس کی نسل میں سے اوپر والے اور نیچے والے نہ ہوں۔ بیوی یا خامد موجود ہے تب بھی وہ کلالہ کہلائے گا۔ مرنے والی عورت ہے، اس کا خامد ہے، مرنے والا مرد ہے، اس کی بیوی ہے، لیکن ماں باپ نہیں ہے، یہ کلالہ کہلائے گا۔ اولاد نہیں ہے، کلالہ کہلائے گا۔ اب کلالہ کے بہن بھائی موجود ہوں تو پھر اس کو حصہ ملتا ہے، کیونکہ اولاد میں اگر بیٹے موجود ہوں، بندے کی نسل میں بیٹے موجود ہوں، چاہے بیٹے چاہے پوتے چاہے پڑپوتے نیچے تک، اس کی نرینہ نسل اگر موجود ہو تو نہ باپ کو بطور عصبہ حصہ ملتا ہے اور نہ ہی بھائیوں کو، نہ ہی چچاؤں کو، کسی کو بھی نہیں۔ اور اگر اس کی فرع میں اولاد نرینہ نہیں، یعنی بیٹے پوتے پڑپوتے نہیں، تو پھر اگر اس کا باپ یا دادا یا پردادا کوئی بھی موجود ہے اوپر تک، تو پھر بھی بھائیوں کو حصہ نہیں ملتا۔ بھائی صرف عصبہ بن کر حصہ لیتے ہیں، اور جو بہنیں ہیں وہ فرضی حصہ لیتی ہیں، ان کے لیے حصہ مقرر ہے، لیکن ان کو بھی حصہ اس وقت ملتا ہے جب میت کی اصل اور فرع میں کوئی مذکر موجود نہ ہو۔ اگر فرع میں کوئی مذکر موجود ہے تو وہ اصحاب فروض سے بچنے والا حصہ وہ فرع کے اندر ہی جائے گا، اور اگر اصل میں کوئی مذکر موجود ہے، مرد موجود ہے، تو اصحاب الفروض کو جن کے حصے مقرر ہیں ان کے حصے مل جائیں گے۔ باپ کا حصہ مقرر ہے نا، چھٹا حصہ، وہ اس کو مل جائے گا۔ پھر جو مال باقی بچے گا وہ دوبارہ باپ کو مل جائے گا۔ اگر میت کی اولاد بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں ہوں تب بھی باپ دوبارہ حصہ لے لے گا عصبہ بن کے۔ تو اب ایسی صورت میں جب فرع بھی نہیں اور اصل بھی نہیں، تو پھر عینی اللاتی اخیاتی بہن بھائیوں کو حصہ ملے گا۔
اخیاقی یعنی ماں جائے بہن بھائی ان کا حصہ پیچھے ذکر ہو گیا تھا کہ اگر اکیلا ہو اس کو ملے گا چھٹا حصہ، دو یا دو سے زیادہ ہو تو اس کو ملے گا 1/3 ثلث، یہ ان کا حصہ، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ ان کا میت کے ساتھ تعلق میت کی ماں کے واسطے سے ہے، باپ کے واسطے سے نہیں۔ باپ کے واسطے سے جن کا تعلق ہے ان کو زیادہ ملتا ہے، اور جن کا ماں اور باپ دونوں کے واسطے سے تعلق ہے وہ سب سے زیادہ حصہ لیتے ہیں، ترجیح پاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بھائی جو ماں باپ دونوں کی طرف سے سگا ہو وہ موجود ہو، اس کی موجودگی میں باپ جائے بھائی کو حصہ نہیں ملے گا، یعنی وہ بھائی جو میت کی ماں اور باپ دونوں کا بیٹا ہے وہ اگر موجود ہے تو میت کا وہ بھائی جو صرف میت کے باپ کا بیٹا ہے، ماں اور ہے، اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس کا تعلق میت کے ساتھ ایک واسطے سے ہے، باپ سے، جبکہ جو سگا ہے عینی اس کا تعلق میت کے ساتھ 2 واسطوں سے ہے، باپ اور ماں دونوں کی طرف سے۔ تو اگر عینی موجود ہے بھائی تو اللاتی بھائی کو نہیں ملے گا، اور اگر عینی بھائی نہیں ہے تو پھر اللاتی کو ملے گا۔ طریقہ کار کیا ہوگا کہ اگر بہن ہے اللاتی یا عینی اکیلی، اس کو ملے گا میت کے ترکے میں سے نصف، آدھا، نصف اس کو ملے گا۔ اگر بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو ملے گا 2/3، اور اگر ان بہنوں کے ساتھ بھائی بھی موجود ہے تو پھر میت کا سارا ترکہ ان بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گا، للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول کے مطابق، کہ عورتوں کی نسبت مرد کو ڈبل دیا جائے۔ اور اگر صرف بھائی ہو بہن نہ ہو میت کی تو جتنا بھی مال ہے وہ سارا بھائی لے جائے گا، چاہے 1 ہو 2 ہو 3 جتنے بھی ہوں ان کے درمیان برابر تقسیم ہو جائے گا۔ لیکن میت کے بیٹے کی موجودگی میں، میت کے باپ کی موجودگی میں میت کے بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ بیٹے سے مراد بیٹا، پوتا، پڑپوتا، نیچے تک سب، اور باپ سے مراد باپ، دادا، پردادا، سب اوپر تک، آبائی جانب اور ابنائی جانب میت کی اگر اس میں کوئی مذکر مرد موجود ہے تو بہن بھائیوں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں واضح کر کے بیان کرتا ہے، ان تضلوا، کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔